نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش. ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا، ان پر اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 41۔ اس سے پہلے آیت نمبر 40 میں ذکر ہو رہا تھا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکا کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم وہ جن لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اسی طرح تسلسل ہے اس آیت کا آیت نمبر 40 کے ساتھ۔ اس میں کافروں کی سزا ہی کا ذکر ہے کہ ان کو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سزا دیں گے۔ غواش غاشیہ کی جمع ہے، ڈھانپ لینے والا، یعنی آگ ہی ان کا اوڑھنا ہوگا، اوپر سے بھی آگ نے ان کو ڈھانپا یعنی گھیرا ہوا ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ عزیز ساتھیو، اس آیت مبارکہ میں جنت اور اس کی وسعت اور اہل جنت کا ذکر ہے۔ آیت مبارکہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسانی طاقت سے زیادہ ہوں اور انسان ان پر عمل کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں، بلکہ ہر انسان ان کو بآسانی اپنا سکتا ہے اور ان کے عمل کو بروئے کار بھی لا سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان نیکیاں کرتا چلا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نیکیوں کے لیے ہی مخصوص کریں گے، کیونکہ نیکی انسان کی نیت کے ساتھ منسوب ہوتی ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالی ہم کو نہ پہنچاتا۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ عزیز ساتھیو، اس آیت مبارکہ کے متعلق تفصیل کی طرف آتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی میں ان نیک لوگوں کے درمیان اگر کچھ رنجشیں، بدمزگیاں اور آپس کی غلط فہمیاں رہی ہوں تو آخرت میں وہ سب دور کر دی جائیں گی۔ اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ معاشرے میں ایک قبیلہ، ایک خاندان میں آپس میں رنجش ضرور ہوتی ہے، اور حسد، بغض اور بخل تین ایسی لا علاج بیماریاں ہیں ساتھیوں جو ہر خاندان میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح لوگ ایک دوسرے سے دوری رکھتے ہوئے عبادت بھی کریں گے، اذان ہوتے ہی نماز پڑھیں گے، تسبیحات پڑھیں گے، لیکن ایک دوسرے کے لیے جو بغض اور حسد اور کینہ دل میں ہوگا اس کو جاری ساری رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ میرے بندے جب میرے پاس آئیں گے میں ان کو چاہے تو حساب کتاب کے ساتھ
ان کی بخشش کی جائے یا اس کے بغیر کی جائے، جیسے بھی جنت جب مسلمان کو ملے گی تو اس وقت ان کے اندر جو کینے کی یا مختلف قسم کی خرابیاں رنجشیں دل میں لے کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے کتنا خوبصورت وعدہ کر رہے ہیں آیت مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل ایک دوسرے سے صاف ہو جائیں گے، وہ مخلص دوستوں کی حیثیت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے کسی کو یہ دیکھ کر تکلیف نہ ہوگی کہ فلاں جو میرا مخالف تھا، اور فلاں جو مجھ سے لڑا تھا، اور فلاں جس نے مجھ پر تنقید کی تھی، آج وہ بھی اس ضیافت میں میرے ساتھ شریک ہے۔ اسی آیت مبارکہ کو پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی صفائی کرا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کو اگر ہم زیادہ وسیع نظر سے دیکھیں تو یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ صالح انسانوں کا دامن پر اس دنیا کی زندگی میں جو داغ لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان داغوں سمیت انہیں جنت میں نہ لے جائے گا، بلکہ وہاں داخل کرنے سے پہلے اپنے فضل سے انہیں بالکل پاک صاف کر دے گا، اور وہ بے داغ زندگی لیے ہوئے وہاں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب اہل جنت اس بات پر نہ پھولیں گے کہ ہم نے کام ہی ایسے کیے تھے جن پر ہمیں جنت ملنی چاہیے تھی، بلکہ وہ خدا کی حمد اور ثنا اور شکر اور احسان مندی میں رطب اللسان ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ سب ہمارے رب کا فضل ہے، ورنہ ہم اس لائق ہیں۔ دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنا احسان نہ جتائے گا، بلکہ جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ تم نے یہ درجہ اپنی خدمات کے صلہ میں پایا ہے، یہ تمہاری اپنی محنت کی کمائی ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے، یہ بھیک کے ٹکڑے نہیں ہے بلکہ تمہاری عیسائی کا اجر ہے، تمہارے کام کی مزدوری ہے، اور وہ باعزت روزی ہے جس کا استحقاق تم نے اپنی قوت بازو سے اپنے لیے حاصل کیا ہے۔ اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جو خشوع و خضوع سے عبادت کرتے ہیں، یا صدقہ خیرات کرتے ہیں، یا جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر ساتھیوں، یہ مضمون اس انداز بیان سے اور بھی زیادہ لطیف اور خوبصورت ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے جواب کا ذکر اس تصریح کے ساتھ نہیں فرماتا کہ ہم یوں کہیں گے، بلکہ انتہائی شان کریمی کے ساتھ فرماتا ہے کہ جواب میں یہ ندا آئے گی۔ در حقیقت یہی معاملہ دنیا میں بھی خدا اور اس کے نیک بندوں کے درمیان ہے۔ ظالموں کو جو نعمت دنیا میں ملتی ہے وہ اس پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہماری قابلیت اور صحیح اور کوشش کا نتیجہ ہے، اور اسی بنا پر وہ ہر نعمت کے حصول پر اور زیادہ متکبر اور مفسد بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس صالحین جو نعمت بھی ملتی ہے اسے خدا کا فضل سمجھتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں، جتنے نوازے جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ متواضع اور رحیم و شفیق اور فیاض ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آخرت کے بارے میں بھی وہ اپنے حسن عمل پر غرور نہیں کرتے کہ ہم تو یقیناً بخشے ہی جائیں گے، بلکہ اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرتے ہیں، اپنے عمل کے بجائے خدا کے رحم و فضل سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور ہمیشہ ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ ہیں وہ صحیح ایمان والے عمل کے ساتھ۔ اللہ ہمیں ان جیسا بنائے، آمین ثم آمین۔ اور ایمان والوں پر یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کا فضل ہے۔ اگر یہ رحمت اور فضل نہ ہوتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے۔ وہ اسی طرح سوچتے ہیں۔ اسی مفہوم کی یہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو صرف اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ بھی؟ فرمایا، ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نیک عمل کی توفیق بھی بجائے خود اللہ کا فضل اور احسان ہے، یعنی اللہ کی مہربانی کے سوا انسان نیک اعمال بھی نہیں کر سکتا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا
حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقعہ کے مطابق پایا، تو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعہ کے مطابق پایا۔ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ہاں پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر۔ عزیز ساتھیو، یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی گئی تھی انہیں خطاب کرتے ہوئے کہی تھی، جس پر حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں جو ہلاک ہو چکے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں انہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن اب وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ بات ہے صحیح مسلم میں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیت المقدس کے باسیوں پر اپنا رحم نازل فرمائے، اہل فلسطین و اہل غزہ کے مسلمانوں پر اپنا رحم نازل فرمائے، اور ہمارے ملک کو انتشار اور رنجشوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور جتنے دوست مسلمان بھائی بہن ہیں اے رب کریم ان سب کی پریشانیوں کو آپ ختم کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب۔